السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ اردو کی دوسری کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبق نمبر 6 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان چل رہا ہے۔ اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کئی احادیث آئی تھی اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور لوگ اس سے کتنے زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے۔ تو چلیے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم اسے سبق نمبر 6 کے طور پر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلیم تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ پر زیادتی کرتے تھے۔ اس صاد کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے مگر ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آتے تھے بلکہ ان سے بھلائی ہی کرتے تھے اور ان کی دشمنی کی باتوں کو خیال میں نہ لاتے تھے۔ اب اسی کے متعلق حدیث ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایت کہتے ہیں۔ روایت: ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب، صحابہ کی جمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو کہا کرتے ہیں۔ رازات کا مطلب رضی اللہ عنہم، ایک سے زیادہ صحابہ ہیں اس لیے رضی اللہ عنہم کہیں گے، اور اگر صحابی لکھا رہتا اور اس کے پاس اس کے اوپر اس طریقے سے لکھا رہتا را اور زاد تو ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے۔ ایک صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ اور ایک سے زیادہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہم پڑھتے ہیں۔ مرد کے لیے سے کسی طرح جدا ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک شخص آیا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، کھیدر کھی نونچے کھینچ، اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ لفظ سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا کہ بتا، اب میرے ہاتھ سے تجھے، تے پشتو جھیدر جھے، اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آنے والوں میں سب سے اچھے ہیں، جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ ہے اس نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتا مگر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں آیا اور کہنے لگا، میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو سب آدمیوں سے اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی بخشا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث ہے جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تلوار اٹھا لی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابو اس پر ہو گیا تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اور پھر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ چلیے ایک اور روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، عورت ہوں صحابی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مرد ہوں جسے ہم صحابہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں ایک میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے مشورے سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ہمراہ یعنی ساتھ تناول فرمانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یعنی وحی کے ذریعے، بذریعے نہیں پڑھنا ہے، با پر زبر پڑھنا ہے، بذریعہ وحی، وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، اسے نہ کھائیے۔ آپ نے کھانا واپس کر کے اس عورت کو گھر بلوا کر زہر کے متعلق دریافت کیا یعنی پوچھا، دریافت فرمایا تو عورت نے جواب دیا، میں نے بغرض امتحان یعنی امتحان لینے کی وجہ سے، بغرض امتحان ایسا کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو زہر نقصان نہ دے سکے گا، اگر پیغمبر نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ سے خلاصی
پائیں گے یعنی چھٹکارا پائیں گے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسے مار ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ یہودیوں کے مشورے پر ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھجوایا اور اس میں زہر اس نے ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع مل گئی، پھر اسے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کریں کہ اگر آپ پیغمبر ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور نہیں اگر نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کے جھوٹے دعوے سے ہم بچ سکیں گے۔ اس لیے اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور بھی تھا کہ صحابہ ساتھ دے رہے تھے، تو اگر چاہتے تھے وہ اس عورت کو مروا بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اس وقت معاف فرما دیں تو یہ بہت بڑی معافی ہوتی ہے، ورنہ آدمی تو اگر طاقت نہ ہو تو پھر بدلہ بھی تو نہیں لے سکتا، لیکن اگر بدلہ لینے کی سخت ہو اس کے بعد معاف فرما دیں، یہ بڑے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلے دن اگلے سبق کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب ہماری ویڈیوز کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیں گے اور پسند فرماتے رہیں گے۔ آنے والے ساتھیوں سے نئے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کسی نے ہماری ویڈیوز نہ دیکھی ہو تو ساری ویڈیوز اردو قاعدے کی، اردو کی پہلی کی اور اردو کی دوسری کی ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔